اور بات ہوئی کوئی سیاسی حوالے سے جو حالات ہیں پی ٹی آئی کے تحفظات میں؟ کل آپ کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تو اس میں بات ہوئی؟ کل کا جو ایجنڈا تھا میری اپیکس کمیٹی میں لاسٹ ٹائم ہوئی ہے بات، اس میں میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا اس بات کے اوپر کہ جب پرائم منسٹر نے بات کی بڑی ایک رسپانسیبل کرسی پہ بیٹھ کے، ٹھیک ہے مینڈیٹ کے بغیر ہی ہے لیکن موقع پہ تو کرسی ہے، ٹھیک، تو جب انہوں نے بات کی 26 نومبر کے حوالے سے ہاں کہ جی یہ وہاں پہ جو ہے ہمارے خلاف یہ چلایا جا رہا ہے کہ جی لوگوں کو گولیاں ماری گئیں اور اس طرح کی بات، تو میں نے اس کو کنفرنٹ کیا پراپرلی اور میں نے اس کو بتایا کہ ایک تو آپ نے حرکت کی ہے، لوگوں کو گولیاں ماری ہیں یا آرمی چیف کی موجودگی میں کل اس سے کل نہیں جی ہاں، اور اوپر سے آپ ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں یہاں بیٹھ کر اور آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو اس پہ ہماری کافی ایک ہیٹڈ ہماری ڈبیٹ کافی ہیٹڈ ہو گئی اور جب ہیٹڈ ڈبیٹ چلی تو اس میں پھر یہ ہے کہ پوری بات آمنے سامنے پیش کی گئی، اس میں پھر 9 مئی کی طرف ہم چلے گئے، پھر میں نے 9 مئی سے پہلے کا بیانیہ بتایا کہ 9 مئی کے جو راگ ہیں یہ میرے سامنے نہ بجائیں، میں 9 مئی سے پہلے اٹھایا گیا تھا اور مجھ سے 9 مئی میں تو نہ میں 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ تھا، نہ ہی 9 مئی ہوا تھا، نہ ہی کسی ایسے ہولی جگہ کے اوپر کوئی ایسی وائلیشن ہوئی تھی کسی کے جانے کی، تو میں تو اس سے پہلے اٹھایا گیا تھا، تو میرے ساتھ جو کیا گیا مجھ سے جو بیان مانگے جا رہے تھے تو میں نے کہا تفصیلوں میں جاؤں گا۔ آپ نے سب کہا تو آرمی چیف نے کیا کہا اس پہ؟ تو اس کے بعد بس پھر یہی ہوا کہ انہوں نے یہی کہا کہ چونکہ اب 26 اسحاق ڈار صاحب موجود تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ وہ کمیٹی کے ممبر ہیں جو ہماری مذاکرات کمیٹی بنی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اس میں چونکہ جو آپ کے ڈیمانڈ ہیں اس میں 2 ڈیمانڈ ہیں کہ 26 نومبر پہ اور 9 مئی پہ کمیشن بنایا جائے، تو یہ معاملات پھر ہم وہاں ڈسکس کر لیں گے۔ تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے، میں نے کہا یہ تو خود ہی انہوں نے جب بات شروع کری تھی تو میں نے کہا جب بات آپ کریں گے بات نکلے گی تو پھر دور تک جائے گی، ظاہری بات ہے پھر ہم تو بات کا جواب بھی دیں گے، ویسے بھی میں نے اس پہ بات کرنی تھی لیکن وہ پہلے ہی شروع میں ہی انہوں نے کر دی تو آپ نے کہا جی بسم اللہ جی، میں نے کہا چلو یہیں مکا لیتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب بھی تھے کل، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ گولی کیوں چلائی؟ محسن نقوی صاحب سے بھی میں پہلے بھی پوچھ چکا ہوں اور جب بھی ملتے ہیں تو انہی الفاظ میں ہی ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ جب 245 لگا لیتی ہے تو پھر وہ جو ادارے گورنمنٹ کے نیچے کام کرتے ہیں، اب وہ گورنمنٹ کے نیچے کام کرتی ہے یا وہ نیچے کام کرتے ہیں، ہم تو آئین کی بات کریں گے، تو آئینی طور پر جو ادارے گورنمنٹ کے نیچے کام کرتے ہیں جب ان کو ایک حکم مل جاتا ہے اور وہ اس حکم کو ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں، ایگری ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ جو کرتے ہیں تو اس میں پھر وہ پوری گورنمنٹ ہے، وہ کوئی ایک شخصیت نہیں ہے جو آرڈر کر سکتی ہے، تو وہ انہوں نے کیا ہے اور غلط کیا ہے اور انشاءاللہ اس کا ہم حساب مانگ رہے ہیں، ہم اس کا حساب دیں گے۔ جواب کیا ملا جب آپ نے ان سے ایک سے زیادہ مرتبہ پوچھا کہ گولی کیوں چلائی تو انہوں نے کیا جواب دیا نقوی صاحب نے؟ وہ ان کے تو یہی ہے ریزن ہے، ان کی گولی چلانے کو تو وہ نہیں مان رہے اس طریقے سے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اجازت نہیں تھی اور وہ ریڈ زون میں بھی انٹر ہوئے اور ساتھ ساتھ جو ہے لوگ ہمارے ادھر انٹر ہوئے، ساتھ ساتھ عدالت کا آرڈر بھی تھا کہ کوئی اسلام آباد میں پروٹیسٹ نہیں ہو سکتی، تو ان حالات کے اندر جو وائلیشن کی گئی ہے تو اس کے رد عمل میں پھر یہ سختی کی گئی ہے، تو ابھی ہمیں کمیشن کی ہم نے ڈیمانڈ کی ہے، تو ابھی ہمیں پھر ثابت کریں گے کہ کیا ہمارے لوگ ریڈ زون میں تھے، ہم تو نہیں گئے تھے ریڈ زون آپ کے مطابق؟ دیکھیں میں اس میں بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن انہوں نے جو ڈی چوک پہ بھی گولیاں برسائی ہیں میرے پہ برسائی ہیں، تو میں خود اس کا گواہ ہوں کہ ڈی چوک پہ گولیاں برسائی گئیں تو میں اس میں خود موجود تھا، میری گاڑی کو لگیں، میرے سامنے چلیں، تو ریڈ زون میں اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریڈ زون میں چلائی ہیں تو یہ ریڈ زون کو ثابت کریں گے کمیشن میں، ہم کہتے ہیں انہوں نے ڈی چوک پہ بھی چلائی ہیں، ہم وہاں پہ ثابت کریں گے، یہ کہتے ہیں آپ کے لوگ شہید نہیں ہوئے، ہم ثابت کریں گے، یہ لوگ کہتے ہیں آپ کے بندے زخمی نہیں ہوئے گولیوں سے، ہم وہ بھی ثابت کریں گے، تو بنا لیں کمیشن۔ یہ ٹھیک ہے نا؟